ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دے محمد والے. عزیزان محترم، ماہ محرم کے پہلے عشرے کی چند شبیں باقی رہ گئی ہیں. ویسے تو پورے 2 مہینے خدا میں توفیق دیتا ہے، 8 دن ہم مجلس میں شرکت کرتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن پہلے 10 دن اپنی ایک کیفیت رکھتے ہیں، اپنی ایک آغاز رکھتے ہیں، اور اصل جو کمال اور بندگی اپنے اوج پہ پہنچتی ہے وہ عاشورہ کا دن ہے. عاشورہ کا دن اور عاشورہ تک پہنچنے کے لیے ساری محنتیں ہیں کہ ہم بھی اس روز تک پہنچیں. روایت میں بیان یہی ہوتا ہے کہ روز عاشورہ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا صبح سے عصر کی طرف، امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا تھا. کیونکہ لقاء اللہ ہے، خدا سے ملاقات نزدیک ہوتی جا رہی ہے. ماجرا ایک ظاہر میں ہے اور اسی کے ایک ماجرا باطن میں ہے کہ یہاں وہ معاملہ ہو رہا ہے جس معاملے کے لیے بشریت بہت عرصے سے انتظار کر رہی ہے. یعنی یہ وہ معاملہ ہے، یہ معاملہ آسان سا نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے چند لوگ آئے، چند لوگ ادھر سے آئے، چند لوگ ادھر سے آئے اور کچھ شہید ہو گئے، ادھر کچھ قتل ہو گئے. نہیں، یہ معاملہ وہ ہے کہ جس کے لیے بہت پہلے سے انتظام کیا گیا ہے. خدا اپنی تمام مخلوقات کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو اسے کہتے ہیں میرا بندہ. یہ پوری مخلوقات کو دکھایا ہے. اس لیے بعض بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت کہ جب امام کا سر نیزے پہ تھا تو سارے عالم جھکے ہوئے تھے، اور یہ روایت کہ آسمان سے جو ہے وہ خون کی بارش کا آنا، سرخ ہو جانا. خوب یہ کیوں ہے جب ہم زیارت میں پڑھتے ہیں کہ زمین اور آسمان اس مصیبت پہ گریہ کو نہ آئے. کیونکہ عام سی بات ہے، کوئی معاملہ عام سا سادہ ہے نہیں. یہ وہ ذبح عظیم ہے کہ جس کے لیے پروردگار نے حضرت ابراہیم کی قربانی کو قبول کر آخری رسول سے معاملہ کیا ہے. حضرت یحییٰ جو نبی ہیں پروردگار کے، ان کو بھی جو ہے وہ
کافی عمر گزر گئی، اولاد آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مریم کے اس زمانے میں کفالت کر رہے ہیں بیت قدس کے اندر، خود بھی یہ کہ ان کو بھی خدا اولاد دے، الگ ہی زندگی اور سن جو ہے وہ کافی گزر گیا ہے، لیکن ان کو دکھایا گیا یہ ماجرا، امام حسین کا ماجرا دکھایا گیا کہ آخری رسول ان کا نواسا، یہ قربانی۔ تو اس بڑھاپے کے اندر بھی اللہ کا نبی خدا کی بارگاہ میں پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر، اور اس کو بھی ایسے ہی ذبح کروا جیسے رسول کے نواسے نے ہونا ہے، اور یہی ہوا، اولاد عطا ہوئی اور حضرت زکریا کو بھی ویسے ہی ذبح کیا گیا۔ کیوں انبیاء چاہتے ہیں کہ ایسا ہو؟ ماجرا کوئی اور ہے، عبودیت اور بندگی اپنے اوج پر ہے، خدا چاہتا ہے عالم کو دکھائے کہ یہ ہے میرا بندہ، یہ ہے کہ جس سے میں بھی راضی ہوں، راضیتم مرضیہ، جو مجھ سے بھی راضی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا تو راضی ہے، بندہ بھی راضی ہے اپنے پروردگار سے۔ اس لیے جو بھی امام حسین نے دیا، جو کچھ تھا دیا، اور آج اگر اب پوری دنیا میں امام حسین 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 لبیک یا حسین یا حسین یا حسین نظر آتا ہے، یہ اس وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ جب امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا تو پروردگار نے بھی اپنی ساری حاکمیت، ساری حکومتیں، ساری چیزیں جو ہے وہ امام حسین کو دے دی ہے۔ اور صرف ظاہر نہیں ہے، صرف ظاہر نہیں ہے، یہ ایسی چیز ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، دلوں کو کھینچتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی دعا کہ پروردگار جب حضرت اسماعیل کو حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، یہ نہیں کہا پروردگار پانی دے، یہ نہیں کہا ان کو گھر دے، نہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا، یہی رسول خدا نے فرمایا امام حسین کے لیے کہ پروردگار لوگوں کے دلوں میں حسین کی محبت کو ڈال۔ یہ جو آج محبت نظر آ رہی ہے آپ کو بغیر فرقے کے، بغیر مذہب کے، سب کچھ کے، کیا ہے؟ یہ وہ دعا ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے۔ تو ہم جو آ رہے ہیں یہ اس دعا کا نتیجہ ہے، یعنی اپنی قدر، اپنی چیز کو، اپنے آپ کو پہچانے کہ آپ عام نہیں ہیں اس ٹائم، یعنی پوری کائنات سوگوار ہے، غم کی حالت میں ہے۔ جب اللہ کا ولی غم میں ہو، حجت خدا غم میں ہو، آخری امام غم میں ہو، تو پوری کائنات غم کے اندر ہے، پوری کائنات۔ وہ ہم اسی طرف بڑھیں گے۔ یہ کربلا ہمیں پیغام کیا دے رہی؟ آپ کی خدمت میں چند دن بہرحال چند شبیں گزر گئی ہیں، کچھ ٹوٹی سی باتیں بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، بہرحال ایک دو شبیں ہی رہ گئی ہیں، ایک دو شبوں کا مہمان ہے سیدہ کا لال، بہرحال تھوڑا سا پرسا، خدا آپ کا آنا قبول کرے، یہ ساری چیزیں۔ اللہم صلی محمد۔ بہرحال جو بھی لوگ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں مجلس کو قائم کرنے میں، انتظامیہ، اسکاؤٹ ٹرسٹ، جو بھی بانیان مجلس ہیں، میڈیا والے، سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو بھی کرنا چاہیے، ایک ذمہ دار عزادار بنے۔ بہرحال کووڈ ہے، کرونا ہے، بیماری، وبا اپنی جگہ پر یقیناً ایس او پیز پہ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے عمل کریں، خاص طور پہ آتے جاتے وقت سبیلوں پہ بہت اچھی بات ہے، پانی پلائیں، شربت پلائیں سب، لیکن بہرحال احتیاط کریں، خاص طور پہ اگر آپ کی سبیلیں ایسے جگہوں پہ لگی ہیں کہ جہاں پر دوسرے لوگ ہمسائے ہیں، اتنا خیال کریں کہ اونچی آواز کے اندر اتنے نوحے وغیرہ کا خیال کریں گے، کیونکہ لوگوں کو دعوت دیں اس در پہ آنے کی، لوگ ناراض نہ ہوں، ہمارے کسی عمل سے امام حسین سے دور نہ ہوں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے عزیزان محترم، بہت ذمہ دار ہو کر لوگوں کو جو ہے وہ اپنی طرف بلائیں۔ امامیہ والوں نے بلڈ کیمپ بھی لگایا ہوا ہے اسی ایام میں، جو بلڈ دینا چاہے تاکہ وہ کسی نہ کسی مریض کی شفا کا باعث انسان بن سکتا ہے، جو بہرحال آپ سے کر سکتے ہیں آپ کو کرنی چاہیے عزیزان محترم۔ چند خاص جو پیغام ہے کربلا کے وہ میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ اپنے استاد کی زحمت تو انہوں نے کی ہے، کووڈ کی وجہ سے وہ اس سال مجلس سے نہیں پڑھ پا رہے،
حجت الاسلام مسلمین ڈاکٹر رفیع، خدا ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ بہرحال انہی کی زحمت ہے، میں تو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آگے، اور میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ ایک پیغام جو مجھے آج کل بھی بہرحال میں نے جو پیغام دیا وہ ادھورا رہ گیا، وہ پورا نہیں کر پایا، لیکن بہرحال میں صرف نظر کرتا ہوں وقت کو دیکھتے ہوئے۔ اگلا پیغام آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جوان سب سے زیادہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان میں موجود ہوتے ہیں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد رسول خدا اپنے ایک صحابی کو بیان فرماتے ہیں اپنے حدیث کے، دو چیزیں میرے جانے کے بعد امت سے بہت جلدی چلی جائیں گی، بہت تیزی سے چلی جائیں گی۔ کہا یا رسول اللہ کون سی چیزیں؟ کہا ایک امانت داری اور دوسرا خشیت، یعنی خدا کے آگے خاشیت رہنا، خدا ترسی رکھنا، خدا کا خوف رکھنا، یہ دو چیزیں امت سے تیزی سے چلی جائیں گی۔ اور یہی ہوا۔ سب سے بڑی امانت السلام علیکہ یا امین اللہ، سب سے بڑی امانت تھی ولایت علی ابن ابی طالب، چلی گئی، نہیں رکھی۔ خاشیت یعنی انسان نصیحت کو قبول کرے، یہ چلی گئی۔ خود رسول خدا فرماتے ہیں میں اپنے صحابی سے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو۔ کہا یا رسول اللہ آپ حافظ قرآن ہیں، آپ نے ہمیں قرآن سکھایا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاں، کیوں؟ کیونکہ تلاوت قرآن وجود کو جو ہے وہ ایک لذت دیتی ہے، ایک احساس دیتی ہے، کلام خدا ہے قرآن، کلام خدا ہے۔ سننا بھی عبادت ہے، روایت ہے، سننا بھی عبادت ہے، پڑھنا تو عبادت ہے ہی، دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ قرآن کو کھول لیں اور صرف دیکھیں یہ بھی عبادت ہے۔ اب یہی رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، دو گران بار، ایک قرآن اور ایک اطرت اہل بیت۔ اب یہ دونوں چیزیں ہمارے پاس کتنی ہے؟ وہ قرآن کی گفتگو آ گئی تو میں تھوڑا سا، اتنا تو حق بنتا ہے تھوڑا سا قرآن پہ گفتگو کر لوں، کیونکہ قرآن ہی تو ہے ایک ایسی چیز کہ جو معجزہ ہے جاویداں، ہر وقت دنیا کی سب سے اوتھینٹک بک ہے۔ دنیا کی ساری کتابوں میں کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہے، اس بک میں کچھ ایسا نہیں ہے، اوتھینٹک بک ہے۔ انسان کتابیں خریدتا ہے، بیسٹ سیلنگ آف دا ایئر، لائن لگا لگا کے لوگ کتابیں خریدتے ہیں باہر ویسٹ میں۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ جو کتنے شوق سے ہم خریدتے ہیں، کسی نے دے دی تو دے دی، ماں باپ بیٹی کو شادی میں دیتے ہیں، بس وہ بھی کوئی دے، آج کل تو پتہ نہیں کوئی دیتا بھی ہے کہ نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد، بی بی ارشاد فرماتی ہیں مجھے اس دنیا میں تین چیزیں اچھی لگتی ہیں۔ بس میں یہ حدیث بیان کر کے آگے کی طرف بڑھوں گا، بس آپ کی توجہ کا طالب۔ بی بی فرماتی ہیں مجھے تین چیزیں اس دنیا میں اچھی لگتی ہیں۔ پہلی، مجھے اپنے بابا رسول خدا کے چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، چہرے کو دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ دوسری چیز بی بی فرماتی ہے مجھے قرآن کی تلاوت اس دنیا میں اچھی لگتی ہے۔ اب بی بی کے ماننے والے ہیں، ہمیں بھی اچھی لگنی چاہیے۔ اب کتنی اچھی لگنی چاہیے یہ باپ کے اپنے اوپر ہے۔ کتنا قرآن پڑھنا چاہیے ڈیلی؟ کتنا پڑھنا چاہیے؟ آپ کے ذہن میں کتنا پڑھنا چاہیے قرآن؟ کتنا؟ کلام الہی ہے۔ آیت اللہ غازی طباطبائی سے ان کے شاگرد نے پوچھا، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، پوچھا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر لیکن جو پہلے بزرگ آپ کہتے ہیں قرآن پڑھتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو پورا عالم ان کے آگے کھل جاتا تھا۔ ان کا عالم یعنی پورا قرآن ان کے آگے، پوری دنیا کو، وہ کائنات کو دیکھ رہے ہوتے تھے، کائنات ان کے سامنے واضح ہوتی تھی، روشن ہو جاتی تھی۔ یہ کیسے ہوتا تھا؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ آیت اللہ قاضی فرماتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں میں قرآن کو اٹھا کر اپنے سر کو برہنہ کر کر خدا کی بارگاہ میں ذکر کرتے تھے، قبلے کی طرف رخ کر کے۔ کہا تم بستر میں بیٹھے ہوئے، کسی طور بیٹھے ہوئے تم قرآن کو تلاوت کر رہے ہو، کہاں تمہیں قرآن کھولے گا تمہارے اوپر؟ تو کیا واقعاً قرآن اس طرح ہے ہماری زندگی میں؟ قرآن ہماری زندگی میں ایسے ہے؟
کتنی قرآن کی آیتیں میں روز پڑھتا ہوں. مسلمان ہوں, رسول پر ایمان رکھتا ہوں, آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں. یہ سب کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں. تو قرآن ہے کتنا؟ میری مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں, قرآن کی صورتیں تو ہیں اس کے اندر. وہ تو نماز ہے بھائی, قرآن کتنا ہے زندگی میں؟ اتنے واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتے ہیں, اتنے فیس بک کے سٹیٹس دیکھتے ہیں, اتنا انسٹاگرام پہ اسکرول کرتے ہیں, انگلی تھک جاتی ہے. کتنی قرآن کی آیتیں اوپر نیچے کرتے ہیں بھائی. آج میڈیا کا دور ہے نا, آج تو آسانی ہے آپ کے لیے. اب میں مول صاحب میں رستے میں جا رہا ہوں, مجھے ٹائم نہیں ہے, میں جاب کرتا ہوں, ٹائم نہیں ہے, میں پڑھتا ہوں, میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بھائی اتنا تو ٹائم ہے, آتے جاتے وقت ہینڈ فری لگا لو, قرآن پلے کر دو, اپنے وجود کو کلام الہی سے منور کرو. آنے والا وارث قرآن ہے, جب نور دیکھے گا تو ہی تو بلائے گا. یار بھائی نور دیکھے گا تو بلائے گا نا بھائی, نور ہے. نہیں مولانا صاحب یہ لوگ پڑھتے رہتے ہیں, لوگ حافظ بھی ہیں, مگر کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں فائدہ نہیں ہے؟ کیونکہ ولایت نہیں ہے. اچھا ولایت نہیں ہے تو اگر ولایت ہے تو قرآن عمل, ولایت کہاں آئے گی؟ عمل کے ساتھ. بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ چھٹے امام سے روایت ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد. کوئی امام سوال, امام نے کہا کہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کوئی بھی چیز قبول نہیں ہے اگر ہماری ولایت نہیں ہے. قبول نہیں اگر ہماری ولایت نہیں ہے. تو اب بولے وہ مولانا صاحب قبول نہیں ہے. بھائی عمل قبول نہیں ہے, اس کا مطلب ہے کہ عمل کا ہونا ضروری ہے. عمل ہو اور ولایت کے ساتھ ہو. اب یہ تھوڑی ہے کہ عمل نہیں ہے تو بس تم نکل جائیں گے. کہاں نکلو گے؟ کہاں جائیں گے؟ خدا کے لیے دنیا جہان کی کتابیں پڑھتے ہیں. ویسے وہ تو ہم بھی وہ بھی نہیں پڑھتے, نہ ہم ناول پڑھتے ہیں, نہ اب تو وہ کچھ بھی نہیں آتا جو پہلے پڑھا جاتا تھا. لیکن صرف یہ آ گیا ڈیجیٹل. اللہ کی کتاب, اللہ کے قریب معززان محترم, آئمہ آئے اس لیے تھے خدا کے قریب کریں, اپنے قریب کے لیے نہیں آئے تھے. وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ باب اللہ ہے, ان کے بغیر اللہ تک جا نہیں سکتے, خود نہیں کر سکتے. ہمارے لیے اللہ کافی, یہ نعرے لگے تھے مولا کائنات کے دور میں, ہمارے لیے اللہ کافی. کیا ہوا؟ نہیں ہو سکتا. بغیر ولی کے نہیں پہنچ سکتے. خود اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے. قرآن کی تلاوت وجود کو منور کرتی ہے. روایت ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر ملائکہ کے لیے بالکل ویسے چمکتا ہے جیسے زمین والوں کے لیے رات کو تارے چمکتے ہیں. تو اگر آج چاہتے ہیں آپ کا گھر ملائکہ دیکھیں تو گھر جا کر قرآن کی تلاوت کیجئے گا. دوسری چیز ہے, تیسری چیز بی بی فرماتی ہیں مجھے کیا اچھی لگتی ہے دنیا میں؟ انفاق کرنا, اللہ کی راہ میں دینا. اللہ کی راہ میں دے, اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے. اب یہ جو خاشیت ہے, خاشیت کیوں برحال پیام کربلا ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں امام نے کبھی کہا کہ میں رسول کا نواسا ہوں, کبھی میں کہا علی کا بیٹا ہوں, کبھی میں کہا میں سیدہ کا بیٹا ہوں, کبھی اپنا امامہ دکھایا کہ یہ رسول کا امامہ ہے, کبھی اپنی تلوار دکھائی کہ یہ رسول کی تلوار ہے, حتیٰ گھوڑے پہ بھی سوار جب ہوئے کہا یہ رسول کی سواری ہے. کیوں؟ کیونکہ شاید ان کے دل میں خاشیت پیدا ہو جائے, شاید ان کے دل کے اندر کوئی چیز اثر کر جائے, لیکن نہیں اثر کرتی تھی. کیوں؟ جب زہیر کو بھیجا رسول خود امام حسین نے کہ جاؤ ان کو نصیحت کرو, زہیر جب گیا عمر ابن سعد کو اور ان کو شمر کو کرنے کے لیے, تو انہوں نے کیا کیا, زہیر تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم تو دوسرے مسلک کے تھے, تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم امام حسین کے ساتھ چلے گئے ہو. کہا اس واز کی وجہ سے, خشیت کی وجہ سے. کہا کیوں؟ کہا میں دور تھا, میں دوسری طرف تھا, میری بیوی نے مجھے نصیحت کی. کیا کہا؟ کہا زہیر علی کے بیٹے کو تنہا نہیں چھوڑنا,
ہاں اثر کر گئی. اسی لیے حضرت علی فرماتے تھے کمیل سے, حضرت کمیل کو, کمیل نصیحت کرو, واز کرو. کیوں؟ کان سننا چاہتے ہیں, کان سننا چاہتے ہیں. اس لیے رسول خدا کہتے تھے قرآن کی تلاوت کرو. کیوں؟ سننا چاہتے ہیں کان. یہ صاف ہونا چاہتا ہے وجود پاک. آج معاشرے کے اندر واز و نصیحت ہی نہیں ہے. مجلس اگر ذرا سی آپ واز و نصیحت کر دیں, لیکن یہ مولانا صاحب کو مجلس ہی پڑھنا نہیں آتی ہے, پتہ نہیں کیا پڑھ دیں. اچھا ہمارے لیے تو اللہ نے سسٹم چینج کیا, میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا, ہمارا سسٹم چینج ہے, ہم نے تو ایسی پڑھنی ہے. اور وہ اب معاشرے میں جا کر فٹ ہو گئی ہے کہ ایسی بھی مجلس ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ یہ ضروری ہے جانے میں, وہاں امام حسین ایک ایک لمحے میں آخری وقت تک نصیحت فرما رہے ہیں. شاید کوئی آ جائے, شاید کوئی آئے ہیں لوگ آئے ہیں, لوگوں نے جنہوں نے لینا تھا لوگوں نے نصیحت لی ہے, جنہوں نے نہیں لینا امام نے کیا کہا, امام نے کہا زہر چھوڑو آ جاؤ. کیوں؟ ان کے شکم حرام سے پر ہے, یہ نصیحت ان کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا قلب کساوت رکھتا ہو, قسی القلب ہو, اس قلب پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی, اس کو رونا نہیں آتا, اس کا دل اثر انداز نہیں لیتا. قرآن کہہ رہا ہے ختم اللہ علی قلوبہم, ہم نے ایسے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, ان کو نصیحت نہیں آئے گی. لیکن اثر پذیری کی گنجائش ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پر ہے. فضیل کہ جو رات کو اپنے زمانے کا بدماش ہے, جو دل چاہے چوری کر لے, جو چاہے جس کو جو دل چاہے کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. رات کو ایک گھر میں کود رہا تھا دیوار سے, ہمسایہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس نے قرآن کی وہ آیت پڑھی, کیا وہ وقت نہیں آ گیا مومنوں کے لیے کہ خدا کے خوف سے ڈریں؟ بس وہیں رک گیا. کہہ رہا ہاں وہ وقت آ گیا. ایک قرآن کی آیت, یہ نصیحت ہے. آئیں تاریخ میں چلے, فتح رسول خدا جب مکہ سے مدینہ آئے, مدینہ میں اپنی حکومت بنائی. حکومت بنا کر پہلی جنگ ہوئی, جنگ بدر آپ کے سامنے ہے. 313 افراد اس کے اندر, تھوڑے سے گھوڑے, کچھ تلواریں, لیکن اللہ پر ایمان, توقع, رسول خدا کے پیچھے جنگ کی. کفار مکہ شکست کھا گئے. اب جو ہے وہ غالباً سعید بن عمیر ہے یا عمیر بن سعید ہے, شخص ہے بہرحال. مسجد الحرام جو ہے بنی ہوئی, اس زمانے میں جو جگہ تھی مکہ کے پاس, داخل ہوا اندر. کیا دیکھا؟ صفان بن امیہ بیٹھا ہوا ہے جھک کر, عجیب سی حالت میں. اس نے جا کے بولا کہ کیا ہوا؟ اب اندر غصہ ہے. کیا؟ یہ جو نام لیا رسول کا, یہ ہمارے درمیان میں تھا, ہمارے درمیان رہتا تھا, ہم نے مارنے کی بھی کوشش کی مگر نہیں چلا گیا, اور وہاں جا کر اس نے حکومت بنا لی ہے, حکومت بنا کر ہمیں شکست دے دی. کہا کہ کوئی ہو اور جا کر اس کو مار کے آ جائے نا. تو یہ واب ابن عمیر کیا کہتا ہے؟ کہتا اگر میں یہ کام کروں, کہا تمہارا سارا خرچہ, تمہارا سارا پیسہ, تمہاری گھر والوں کو اپنے گھر والوں سے زیادہ. اس نے کہا میرا قرضہ بھی ہے. کہا تمہارا قرضہ بھی. کہا ثابت قول رہو گے؟ کہہ رہا ہاں. کہہ رہا ٹھیک ہے. اس نے تلوار خریدی, تلوار کو زہر آلودہ کیا. کہا جاؤ گے کیسے؟ کہا میرا بیٹا جنگ بدر میں اسیر ہوا ہے, میں اس کو چھڑانے جاؤں گا اور رسول کو ختم کر دوں گا. اب یہ چلا, مسجد مدینہ پہنچا. کہا کیسے ہے؟ کہہ رہا رسول خدا سے ملنا ہے, اپنا بیٹا چھڑوانا ہے. مسجد نبوی, رسول خدا بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آیا. رسول خدا نے دیکھا اس کو. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں, اس کا فدیہ دینے, آپ سے آزاد کرا لوں. کہا اچھا, تو تلوار کیوں لے کے آئے ہو؟ کہا وہ آپ کو تو پتہ ہے رستے میں خطرہ ہے. کہا اچھا, اس کو زہر آلودہ کیوں کیا ہے؟
اب پریشان ہو گیا. اب اگر نبی کو نہ پتا ہو غیب کی باتیں, ابھی مجھے نہیں سمجھ میں آتا, بعض مسلمان پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں. معصوم ہے, غیب تو پتا ہوگا, یہ ان کے لیے کون سی بڑی بات ہے. جب یہ کہا نا کہ یہ کیوں کیا, تو پہلے تو انکار کرنے لگ گیا. انکار کیا اس نے, کہا اچھا مکہ کے پاس صفان کے ساتھ بیٹھ کر تم نے مگر پلاننگ نہیں کی ہے, تمہارے گھر والوں کے پیسے دے گا, تمہارے قرضوں کو دے گا. اب تو یہ کہا لگتا ہے تیسرے شخص آپ تھے وہاں. آ گیا, پاؤں میں پڑ گیا, ایمان لے آیا, مسلمان ہو گیا. بیٹا آیا, مسلمان ہو گیا. اب ادھر صفان انتظار کر رہا ہے رسول کو مار کے آئیں گے. اب یہ مکہ میں داخل ہوئے, کہا کیا ہوا, کہا ہم تو مسلمان ہو گئے. ہم تو, یہ ہے خاشیت, اثر پذیری, قبول کر لیا رسول کو. ناراض ہو گیا وہ, کہا میں نے تمہیں نہیں, میں تمہارا تو بات ہی نہیں کی. فتح مکہ جب ہوئی تو رسول خدا نے سب کو معاف کیا سوائے 10 لوگوں کے, 8-10 لوگوں کے سوا سب کو معاف. اس میں ہی صفوان بھی تھا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ٹیررسٹ پلان کیا تھا رسول کے خلاف. رسول نے کہا کہ اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. البتہ رسول نے بعد میں لوگوں کو معاف کر دیا, رسول تھے رحمت اللہ عالمین تھے, معاف کر دیا. لیکن اس کو کہا نہیں, اب اس کی جان خطرے میں ہو گئی, اب یہ نکلنا, کیونکہ جب رسول معاف نہیں کرے تو اس کا مطلب ہے اس کو تو مارنا جائز ہے, اس کو تو مارنا. اب یہ چھپے. اب وہی شخص وہب بن عمیر, لیکن اس لیے کہتے ہیں دوست اچھا ہونا چاہیے. دوست آپ کا ایسا ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آئے. اچھا, تو یہ دوست تھا نا, دوست تھا. اس حالت میں رسول کے پاس آیا سفارش کرنے, یا رسول اللہ میرا دوست ہے, معاف کر دیجیے. رسول خدا نے کہا چلو معاف کر دیتے ہیں, میرا امامہ لو, کیونکہ اگر وہ اکیلا باہر نکلا تو اس کو یہ مجھے پہنچنے سے پہلے مار دیں گے. میرا امامہ لو تاکہ لوگ اس کو کچھ کہیں نہ. اس کو لے کر آئے, مسلمان ہوا. جنگ حنین میں مولا علی کے ساتھ تھا. یہ ہے اثر پذیری, خاشیت ہونا. یہ ہے ہمارے, یہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے. جانے وہ تم کربلا, یہی خاشیت تو بیان کر رہی ہے. سید ابن طاؤس بیان کرتے ہیں, جنہوں نے سب سے اوتھینٹک مقتل جس کا ہے لہوف, وہ کہتے ہیں کہ شب عاشورہ خیموں کے پاس جو آوازیں تھیں وہ بالکل ایسے جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں نہیں ہوتی ہیں. کس چیز کی آوازیں تھیں؟ قرآن کی تلاوت کی, نماز کی, مناجات کی آوازیں. کیوں؟ خدا کے لیے کر رہے تھے, خدا کی طرف بڑھنا ہے. اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اپنی اس حالت کو رکھیں. ہم تو آج کل ایسے ہو گئے, جیسے آج کل کا مطلب, خدا آپ کو نہیں کہہ رہا جوانوں کو, مطلب کچھ اور جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو یہاں نہیں ہے, کہ مثلاً ہمیں اب نصیحت کریں گے. آپ والد کو ایسے کہتے ہیں, آپ کو کیا پتا دنیا کیا ہے, آپ کو کیا پتا زمانہ چینج ہو گیا ہے, ماڈرن زمانہ ہے. بیٹیاں, خدا ہماری بیٹیوں کو حفظ اور سلامت رکھے, آ کر ماں باپ کو سامنے آ جاتی ہیں. دیکھیں ماں باپ ہے, فوراً ان کا اپنا تجربہ ہے, اپنی ساری چیزیں ہیں, اپنے کلچر ہے, ثقافت ہے. اب آپ بالکل آ کر جو ہے وہ, اب ہے تو تعجب ہوتا ہے, ماں باحجاب ہو, بیٹی ماڈرن ہو. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی تاثیر پذیری نہیں ہے نا, اثر پذیری نہیں ہے, نصیحت نہیں ہے, واعظ نہیں ہے. معاشرے میں واعظ تو بالکل بھی نہیں ہے, ویسی نہیں ہے. کیونکہ نصیحت قبول کرنے کے لیے بھی ظرفیت چاہیے. ظرفیت چاہیے نا. آپ 5 منٹ نصیحت کریں, آپ کو برا لگے گا. بولے یار کیا نصیحت, اب جب بھی ابا کے پاس بیٹھو نصیحت کرتے ہیں, جب بھی دادا کے پاس بیٹھو نصیحت کرتے ہیں, جب بھی اماں کے نصیحت ہی کرتی رہتی ہے. بھائی قبول کرو نصیحت کو. کون کرے گا؟ تمہارا خیر خواہ ہے کون ماں باپ کے علاوہ؟ تمہارا دوست تمہیں نصیحت نہیں کرے گا, کیونکہ دوست ہمارے ایسے ہم نے بنائے نہیں. آج کل تو 4 دوست بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اپنے موبائل میں, پتہ نہیں کیوں ساتھ بیٹھتے ہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا. بھائی گھر بیٹھ لو اپنے, جب بات ہی نہیں کرنی ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں, وہ بھی موبائل پہ لگے ہوئے, وہ بھی موبائل پہ لگے. میاں بیوی کا بھی یہی حال ہے آج کل, معاشرہ ایسا ہو گیا ہے. عزیزان محترم, قبول کیجئے نصیحت. واعظ, میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کیا تھا کہ ملا کلی حسین حمدانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایسا واعظ کرتے تھے, ایسی نصیحت کرتے تھے کہ سننے والوں کے بدن کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی تھیں.
کچھ دیر تک چل نہیں سکتے تھے سیدھا, لنگڑاتے ہوئے چلتے تھے, تھوڑی دیر میں طبیعت ٹھیک ہوتی تھی. ایسا واعظ تھا. کہاں ہے آج معاشرے میں ایسا واعظ؟ کوئی نہیں ہے واعظ, کہیں پہ بھی نہیں ہے. آپ گنے چنے علماء ہیں آپ کے پاس, خدا صحت دے. بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب بھی علیل ہیں, مجھے بتا دو. اللہم صلی علی محمد. اور کچھ اور علماء یہی آپ کو نظر آتے ہیں جو واعظ کرتے ہیں, باقی تو سب اپنا اپنا معاملہ چل رہا ہے ہر کسی کا. واعظ نصیحت تو ایسی ہے کہ جو اثر کرے, اثر کرے. میں اپنی جوانی کے ٹائم میں جو ہے وہ طارق جمیل کو سنا, اس وقت میں دیکھتا یار ایک بندہ خدا کی خوف دیتا ہے, اللہ کی طرف لے کے آتا ہے. یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمیں بھی اسی لائن میں لے آئے گا ایک دن, کہ تمہیں بھی یہی کام کرنا ہے بھائی, اللہ کی طرف لے کر آؤ, خوف کی طرف لے کر آؤ, خاشیت کی طرف لے کر آؤ, لاؤ. اور ہم نے اپنے اساتذہ سے جب ہم ان کے سامنے جاتے ہیں جو حقیقی عارف ہیں, آپ یقین کریں ان کے درسوں کے اندر جو ہے وہ انسان شرمندہ ہوتا ہے اپنے اوپر. یعنی ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ انسان اپنی طرف متوجہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے استاد آغا شعبان داداشی جب بھی ہمیں درس دیتے تھے تاریخ کا, کلام کا, لیکن اللہ کے ولیوں میں سے ایک ہے, اکثر پڑھتے پڑھتے اشارہ کر دیتے تھے, سید ہے تو بہت اچھا, لیکن اگر اس کا اخلاق بچوں کے ساتھ اچھا ہو تو بہت, یعنی یہ پتہ چل جاتا تھا کہ میں بچوں کو ڈانٹ کے آیا ہوں. اتنا اثر, تاثیر. ایک جوان, آیت اللہ شمس الدین کہتے ہیں, ایک جوان کو میں نے دیکھا کہ ظہر کی نماز میں مسجد گوزر خان فاطمیہ کم المقدسہ حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ظہر کی نماز پڑھاتے تھے. ایک جوان ہر ظہر میں اس کو دیکھتا تھا کہ اس کے چہرے سے لگتا تھا کہ جوان جو ہے وہ بہت پاک اور صاف ہے. پھر مجھے ایک اور عالم دین نے اس جوان کا ماجرا بتایا کہ ماجرا کیا ہے. کہا ایک شب جمعہ یہ آیا تھا بس, وہ خود بتاتا ہے, اس کے بعد اس کی زندگی بدل گئی. یعنی خود آیت اللہ عظمہ بہجت کی نماز ایسی تھی جو لوگوں کو گناہ چھڑوا دیتی تھی جو ان کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. وہ کیسے؟ خاشیت. یوٹیوب پر ہے, آپ دیکھیں نماز, سجدے کے اندر کیسے چیختے ہیں, کیسے گریہ کر رہے ہیں, جیسے خدا کے سامنے حاضر ہے. وہ جوان, وہ کہتے ہیں کہ وہ جوان تہران کا رہنے والا تھا, 1.5 سے 2 گھنٹے کی ڈرائیو ہے, ہر روز وہ آتا تھا ظہر کی نماز پڑھنے, ہر روز. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ خاشیت دل میں پیدا ہو گئی. یہ زندگی جوانی گزر جائے گی, کچھ نہیں بچے گا. مولا متقیان فرماتے ہیں مناجات امیر المومنین جو مسجد کوفہ کے اعمال ہیں, کیا ہے؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع, پروردگار میں سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے جو سالب سلیم قلب لے کر آیا ہوگا. قلب سلیم جو لے کر آئے گا اس کے علاوہ کوئی چیز نفع نہیں دے گی. اس عالم میں کیا کریں, کیا کریں پھر اس کو؟ خاشیت کے لیے ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ 4 سٹیپ ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے. اگر ہم کریں تو یہ دل خاشع ہو جائے گا, اثر لے گا. پہلی چیز وہ کہتے ہیں مراقبت ہے. مراقبت یعنی اپنا خود خیال رکھو, صبح شام خیال رکھو تم کر کیا رہے ہو, تم بول کیا رہے ہو, تم سن کیا رہے ہو, تم کھا کیا رہے ہو. مراقب رہو. جیسے انسان گاڑی چلاتا ہے ہائی وے پہ اور ہر طرف اس کی نگاہ ہوتی ہے, شیشے, دونوں شیشوں کو دیکھ رہا ہے, بیک میرر کو دیکھ رہا ہے, فرنٹ پہ دیکھ رہا ہے. یعنی کیوں؟ یعنی کہیں سے بھی کوئی چیز آ سکتی ہے, بالکل حواس میں. ذرا سی بھی غفلت کرے گا, اگر بغیر بیک میرر کے دیکھے گاڑی ٹرن کر لے تو دوسری گاڑی مار دے گی آگے اس کو. یعنی کیا ہے؟ یعنی مراقبت کرتا ہے. اپنی زندگی کی مراقبت کرو, دائیں سے بائیں سے, صبح سے شام سے. زبان, تمہاری زبان سے کچھ ایسا نہ نکلے جو کسی کو تکلیف دے, تمہاری کان ایسی چیز نہ سنے جو حرام ہو, تمہاری نگاہیں پاک ہونی چاہیے, شرم و حیا ہو تمہارے یہاں. معاشرے میں برائی ہے, معاشرے میں بے حیائی ہے, بے پردگی ہے, سب ہے, سب موجود ہے. انٹرنیٹ, موبائل آپ کے ہاتھ میں, کوئی آپ کو دیکھتا نہیں ہے, کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں, آپ کچھ بھی دیکھیں.
لیکن کیا چیز روکتی ہے؟ شرم و حیا روکتی ہے. جب انسان کمرے کے اندر ایک چھوٹا بچہ بیٹھا ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بچہ ہے، تو کیا خدا کو اس بچے کے برابر بھی نہیں سمجھتا؟ رسول خدا فرماتے ہیں مراقبت سر یعنی چھپ کے بھی اور لوگوں کے سامنے بھی ہوا. میں آپ کے سامنے بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں، یہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تنہائی میں کیسا ہوں، میں اپنی خلوت میں کیسا ہوں. حیا یہی ہے. حیا تنہائی میں ہے، حیا قلب کے اندر ہے. قلب. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہو میرے تو دل میں حیا ہے مولانا صاحب، جسے ہماری بہن بیٹیاں کہتی ہیں دل میں حجاب ہونا چاہیے، باہر کا کچھ بھی کر لو. نہیں، خدا اگر ایسا کرنا ہوتا تو خدا قرآن میں حکم نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو ڈھانپو، اپنے آپ کو پاک رکھو، نامحرم سے بچا کے رکھو. خدا نے حکم دیا ہے، آپ کو خدا کا حکم انجام دینا ہے. دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو انسان اپنے اندر خاشیت پیدا کر سکتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تفکر ہے، فکر ہے. کس میں؟ قیامت میں. یعنی موت کو یاد کرو، موت کے بارے میں سوچو. شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا ہم شہید کے درجے کو یا شہید شہادت تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر تم دن میں صبح شام 20 دفعہ اپنی موت کو یاد کرو تو تم شہیدوں کا درجہ تمہیں مل سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. خوب ایسی ہے انسان تفکر کرے، فکر کرے، انسان سوچے، موت کے بارے میں سوچیں. آپ ہم سب نے مرنا ہے. جب آپ موت کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہوگی. کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا حق نہیں کھائیں گے، کسی کو نقصان نہیں دیں گے، جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو انجام دے دیں گے. مرگ انسان کے تفکر کو صحیح رکھتی ہے اور بہترین عبادت ہے. انسان جو ہے وہ اگر اپنی موت کے لیے یاد کرے، بہت ضروری ہے. ہم سب نے مرنا ہے ایک نہ ایک دن. کوئی چیز نہیں، کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں بچے گا. یہ دولت، یہ شہرت، یہ پوسٹ سب ختم ہو جائے گا. کہاں پڑے ہیں وہ؟ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں نا، یہ جو قبروں میں پڑے ہیں، جو ساتھ ساتھ بھی ہیں لیکن ان کے اندر فاصلے اتنے ہیں کہ یہ دنیا میں محلوں میں رہتے تھے، کہاں گئے یہ سب؟ اور وہ بھی کسی کو قبر نصیب ہو. کیسے کیسے لوگ تھے، صدام حسین جیسے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. حملہ کیا کربلا کے اوپر، امام نے کہا ہم بھی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، تو تمہارا بھی حال بتائیں گے کہ ہم نے تمہارا حال کیا کرنا ہے. کیا کیا؟ جو بھی آیا. عزیزان محترم، ان کے مقابلے میں تو ویسے بھی کوئی نہیں رکنے والا، ویسے بھی کوئی نہیں رک سکتا. کل آپ نے ویڈیو دیکھی، گھبرا گئے، کچھ جھنڈے اترے. میں نے آپ کو کل کچھ کہا، آج تصویریں دیکھی، جھنڈے دوبارہ لگ گئے ہیں، علم لگ گئے. میں نے آپ کو کہا گھبرائیں نہیں، اسی کابل پہ دوبارہ انہوں نے لگا دیے یا حسین کے پرچم. میں نے آپ کو کہا تھا سافٹ ویئر چینج ہو گیا ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. وہ دنیا جمع ہو رہی ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے، خود انہیں ہی پتہ چل گیا ہے کہ جس تفکر پر وہ اتنے عرصے سے رہے انہیں کامیابی نہیں ملی. جب اس ولایت کے تفکر کے اندر میں آئے تو انہیں پتہ چلا کامیابی کسے کہتے ہیں. ابھی کیا ہے، انہوں نے بیان کیا دیا ہے، ہمارا ہم لوگ، ہم داعش نہیں ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمارا شیعوں کے ساتھ کچھ نہیں ہے، شیعہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ان کا بیان دے کے، اور انہیں خاص کہا ہے کہ پر ہمسائے ملکوں کو یہ بات پہنچا دیں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے. انہیں کیا پتا ہے؟ وہ جو پردے میں ہے وہ خود اپنے آنے کی تیاری کروا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ
وہ تیاری کروا رہا ہے. اور تیاری تو ایسی ہوگی, ابھی تھوڑا سا ہے, کل اور تھوڑا سا, کل اور تھوڑا سا, آہستہ 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 لوگوں کو سمجھ میں آئے گا نا. ایک دم تو آپ, ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی بہرحال ہماری طرف نہیں, مولا کی طرف آتا ہے, امام کی طرف آتا ہے, مطلب پورے آؤ. بھائی کیا آنے دو اس کو, آ رہا ہے. یہ فلانے مولانا اتنی باتیں کرتے ہیں, پوری کیوں نہیں کرتے؟ بھائی جتنی وہ کرتے ہیں, جہاں وہ رہتے ہیں اس حساب سے وہ بہت کرتے ہیں باتیں. آپ آنے دیں. امام حسین علیہ السلام سب کے ہیں, کسی فرقے کے نہیں ہیں, کسی مذہب کے نہیں ہیں. یہ انسانیت کا درس ہے, انسانیت کا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں نا کہ نیلسن مینڈیلا اپنے زندان میں اسیری کے آخری وقت میں جب سائن کر رہا تھا کہ سرنڈر کر دوں میں, تو اسے رات کو امام حسین کی قربانی یاد آئی. اس نے خود بیان کیا کہ جب اسے قربانی یاد آئی, اس نے بولا میں نہیں کروں گا. کہاں نکلا؟ آج لوگ اسے کیسے یاد کرتے؟ جو ذرا سا بھی کہیں پہ بھی وہ ان سے جڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے. یہ ان کا کمال ہے. جانے محترم, امام کو سمجھے امام ہے کون, ہم اپنے حساب سے نہ سمجھے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مراقبت. دوسری چیز موت کو یاد کرنا. یہ بہت ضروری ہے, موت کو یاد کرنا. موت کو یاد کریں گے, سیدھے سے ہی چلتے رہیں گے. جہاں موت بھولی, تکبر کریں گے, غرور کریں گے, عجب کریں گے, خود پسندی کریں گے, اپنے آپ کو بڑھتر سمجھیں گے. جبکہ بڑے بڑے لوگ جو زمین پہ پاؤں رکھتے تھے کہاں گئے؟ اندر چلے گئے. موت کو یاد کریں. یہی امام حسین نے بھی کہا تھا, یہ سب ختم ہو جائے گا. کتنا ان کو سمجھایا, تمہیں جگہ چاہیے, تمہیں پیسے چاہیے, تمہیں میں سب دیتا ہوں, مگر اندھے ہوئے ہوئے تھے. شہر رے کی حکومت کے لیے اندھے ہوئے ہوئے تھے. کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. نہ یاد کیا. امام نے کہا جہنم کی طرف اپنے آپ کو جھونک رہے ہو, تم نہیں سمجھ آئے. تیسری چیز جو ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے مناجات یعنی گفتگو اس کی زندگی میں ہو. کس سے؟ خدا سے. آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں, خدا سے کتنی دیر گفتگو کرتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ نماز پڑھتے ہیں, وہ تو واجب ہے, وہ تو پڑھنی, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا سے گفتگو, خدا سے باتیں کتنی دیر ہے؟ ہفتے میں ہے ایک دن؟ عزیزان محترم, میں آج آپ کو ایک اور ہوم ورک دے رہا ہوں. صحیفہ سجادیہ, جسے امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد, دعاؤں کی کتاب ہے. دعاؤں کی کتاب ہے, مناجات کی کتاب ہے. جوانوں کو کہہ رہا ہوں, عزیزان اتنا کچھ پڑھتے ہیں, ایک صحیفہ سجادیہ بھی خرید لیں. نہیں خرید سکتے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں, سافٹ ویئر اپلیکیشن ہے, سب ڈاؤن لوڈ کر دیں. اردو میں پڑھیں بے شک. ترجمہ مناجات تائبین, توبہ کرنے والوں کی مناجات, یعنی جنہوں نے توبہ کرنی ہے وہ خدا سے کیسے گفتگو کریں, امام سکھا رہے ہیں. ایک فراز ہے اس کا, بہت عجیب ہے, کہ پروردگار گناہ کو معاف کر دے گا, ختم کر دے گا گناہ کو, گناہ نہیں رہے گا, نظر نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی جب حاضر ہوگا بندہ نا, تو اسے گناہ یاد آئے گا. یہ جو یاد آنا ہے نا, یہ اس کے دل کو افسردہ کر دے گا. اللہ اکبر. وہ تو رحمان ہے, اس نے تو کہا میں نے معاف کر دیا تمہیں گناہ. لیکن شرمندگی, اسی لیے امام فرماتے ہیں مناجات ابو حمزہ کے اندر بھی چند مناجات ہیں جس کو آپ اپنی زندگی میں جو ہے نا وہ رکھیں. ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں پڑھنی ہے مناجات. دعائے ابو حمزہ ضروری نہیں ہے کہ آپ رمضان میں پڑھیں, آپ پورا سال تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہیں. مناجات شعبانیہ جو شعبان کی رات پڑھی جاتی ہے, آپ اس کو سال میں پڑھیں, کسی بھی ٹائم پڑھیں. مناجات امیر المومنین کوفہ کے اعمال میں سے آپ کبھی پڑھیں. میں نے جوانوں کو دیکھا عزیزان محترم سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے مناجاتوں کو پڑھنا. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ ہم اپنے استاد کے کہنے پر حرم مولا کائنات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے. ہم نے قنوت میں دعائیں پڑھنی ہوتی تھی. ہم نے دیکھا کہ ایک جوان آیا, وہ قنوت میں دعائے ابو حمزہ ایسے پڑھ رہا ہے جیسے خدا سے گفتگو کر, واقعاً اپنے وجود کے ساتھ.
نماز ختم ہوئی، جوان چلا گیا. کہا ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ یہ کون تھا؟ کہا مگر تم نہیں پہچان پائے، وقت کا امام تھا. کہا ہم کب دیکھیں گے استاد؟ کہا خدا تمہاری ظرفیت کو پیدا کرے گا جب تم اپنے امام کو دیکھو گے. یعنی قنوت کے اندر خوب بات کرے، کوئی ہفتے میں تھوڑی دیر کو مناجات خدا سے بات کرے. کیا ہے، پوری دنیا سے باتیں کرتے ہیں. رات کے پیکج، فری کے پیکج ہیں ساری موبائل کی کمپنیوں کے، سستے پیکج ہیں کہ آپ کس سے بات کریں گے. آپ خدا نے آپ کو وائرلیس، موبائل لیس، کمیونیکیشن لیس، کسی چیز کا محتاج نہیں کیا کہ مجھ سے بات کرو. بس ہاتھوں کو اٹھاؤ، بات کرو مجھ سے. کیوں نہیں کرتے بات؟ خدا اسی لیے گرفتار کرتا ہے ہم لوگوں کو، مصیبت میں جو ڈالتے ہیں نا. لوگ بہت مصیبت میں پریشان ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ سامنے والا اتنی دعائیں کر رہا ہے، اتنی التماس کر رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں پروردگار تو رحم کر بندے کے اوپر. لیکن کبھی کبھی پھر مجھے وہ آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ یاد. آپ یقین کریں کبھی کبھی ہمیں بھی احساس ہوتا ہے کہ میں بھی خدا کی بارگاہ میں پروردگار، مطلب ہم ہیں تو گناہ گار، لیکن کچھ ہماری بھی لاج رکھ لے، بندے کی مشکل حل کر دے. لیکن مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے آیت اللہ نخود کی اصفہانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی، کہ شاگرد کہتا ہے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا استاد رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. میں نے کہا استاد گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے میرا جو پہلا درجہ تھا اسے درجے کو بڑھا دیا ہے. تو کہا یہ تو خوش ہونے کی بات ہے اس میں. کہا نہیں، جو میرا پچھلا درجہ تھا اس میں جب کوئی اپنی حاجت لے کے میرے پاس آتا تھا، مشکل لے کے میرے پاس آتا تھا نا، تو میں دعا کر کر اس کی مشکل حل کر دیتا تھا. اب جس مقام پہ میں آیا ہوں یہاں سے مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو مشکل ہے نا اس کے اوپر، یہ اللہ کا فضل تھا، اور میں دعا کر کے اس فضل کو ہٹا دیتا تھا. کبھی کبھی احساس ہوتا ہے میں بھی پیچھے ہو جاتا ہوں. اللہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے اتنی، ہاں، لیکن بہرحال انسان ہے. میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں، ہم سب کو مل کے دعا کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے. ویسے بھی عزیزان محترم کسی کی دعا خدا قبول کر لیتا ہے. لیکن یہ جو مشکل گرفتاری ہے، آغا دولابی فرماتے تھے، کتنا خوبصورت جملہ ہے، فارسی کا ہے، مزہ بھی اس کا فارسی میں ہے، ہر کے گرفتار است گرفتار یار است. کہ جو گرفتار ہے، جو پھنسا ہوا ہے، وہ اصل میں اپنے یار کے لیے پھنسا ہوا، اس نے پھنسایا ہوا ہے اس کو. وہ چاہتا ہے آپ کو پھنسا کے رکھے، وہ چاہتا ہے کسی کو اولاد نہ دے، اس کی مرضی. وہ چاہتا ہے کوئی بیمار رہے، وہ چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کسی کو یہ مسئلہ رہے، اس کی مرضی ہے. وہ خالق ہے. آپ کا کام عمل کرنا، دعا کرنا، کوشش کرنا، بس. باقی اس کی مرضی، وہ کچھ بھی کرے. اس کی محبت ہے عزیزان، اس کے خزانوں میں کمی ہے؟ زمین اور آسمان اس کا ہے، کائنات اس کی ہے، یہ دنیا اور آخرت سب اس کا ہے. اسے کس چیز کی کمی ہے؟ اسے کچھ نہیں چاہیے. اس لیے حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے ساری چیزوں کو اے بنی آدم تمہارے لیے خلق کیا ہے، مگر تمہیں میں نے اپنے لیے خلق کیا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. صلی علی محمد. عزیزان محترم، بہرحال وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ اپنے اختتام کی طرف بڑھا. یہ مناجات اپنی زندگی میں شروع کریں، انتظار نہ کریں، پتہ نہیں کون سی رات آخری رات ہو، ہمیں بھی یہ بھی نہیں پتا. چوتھی اور آخری چیز جو کہ انسان کے اندر خاصیت پیدا کرتی ہے وہ احسان کرنا ہے، نیکی کرنا ہے. احسان کریں، نیکی کریں، سامنے والے پر، ہمسائے پر، پڑوسی پر، رشتہ دار پر، جس پر بھی. بہرحال یہ صفت اللہ کو پسند ہے، احسان کرنا. عزیزان محترم، بہرحال یہیں پہ میں کہتا چلوں کہ بہرحال دعا کی بات آئی کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت عرصہ سے لاپتہ ہیں، مسنگ پرسن. شاید ہمارا کوئی نہیں ہے، شاید ہمیں اس لیے احساس نہیں ہوتا، لیکن جس کا بیٹا، جس کا باپ
جس کا بھائی بہت عرصے سے جو ہے وہ غائب ہے، اس کا جرم کا بھی نہیں پتہ، یہ بھی نہیں پتہ وہ کہاں ہے. یہ زیادہ کرب ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کو پتہ ہو نا کوئی کہاں ہی ہے اطمینان ہوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ کوئی کہاں ہے. اگر آپ کو پتہ بھی ہو نا کہ کوئی جیل میں ہے، فون کرے گا ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک، اطمینان تو ہوتا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا کرب ہے. دعا کریں کہ ان سب کے لیے کہ بہرحال حکومت بھی اس پر نظر ثانی کرے اور چیزوں کو دیکھے، اور خدا ان سب کو جلد سے جلد، جو اس دنیا ملک میں، ہمارے ملک میں اور دوسرے ملکوں کے اندر بھی آپ یقین کریں گے لوگ جو ہے وہ مسنگ پرسن کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان سب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے. آپ یقین کریں پچھلے سال بھی ہم ہمیشہ مجلسوں میں کرتے رہے اور ایک شخص کا نام لیتے تھے. کون؟ شیخ زکزکی کا نام لیتے تھے. دیکھیں کچھ عرصے پہلے وہ رہا ہو گئے. یہ ہے دعاؤں کا نتیجہ. اپنی ہر دعاؤں میں بہرحال یاد کریں، جو بھی بہرحال ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے گھروں میں واپس لے کر آئے. ہاں عزاداران محترم، چند شبیں باقی ہیں. میں آپ کی اس حسن سماعت کا واقعاً شکر گزار ہوں کہ جس محبت کے ساتھ اور جس آپ تمرکز کے ساتھ، اٹینشن کے ساتھ مجلس کو سنتے ہیں، خاص طور پہ جوان. اور بہرحال انسان ایک حد تک چہروں کو دیکھ سکتا ہے، لیکن کچھ چہرے مطلب میکسیمم لوگ ہی روز ہی آتے ہیں ماشاءاللہ. میں ایک ڈایا میٹر میں شکلیں دیکھ لیتا ہوں، اور کچھ لوگ مخصوص ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو مجھے یاد بھی ہو گئے، اور نہیں بیٹھے ہوں تو میں ان کو ڈھونڈتا بھی ہوں بغیر محسوس کیا آپ لوگوں کو کہ آج وہ نہیں آ رہا نظر مجھے. یہ اور اللہم صلی علی محمد وعلیہ. یہ جو بہرحال آپ کی اپنی ایک تشنگی ہے سننے کی، یہ خود انسان کو مجبور کرتی ہے کہ گفتگو جو ہو وہ آپ کی مرضی کی ہو، جیسا آپ چاہتے ہیں، آپ کا قلب چاہتا ہے. اور آج ویسے بھی آج ہم اس جوان کے مصائب کے لیے آئے ہیں کہ جو 12 سال کا ہے. جوان کی بڑی اہمیت ہے، نوجوان ہی ہے نا یہ. شمال میں رہنے والا ایک 12 سال 13 سال کا بچہ کیپٹل کی طرف آتا ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک عالم دین بڑی پوسٹ پہ ہوتے ہیں. کہتا ہے میں ملنا چاہتا ہوں. وہ بھائی ٹائم نہیں ہے، اتنے بڑے آدمی سے وقت نہیں ہے، میٹنگ ہے. کہا نہیں. یہ نکلنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کیسا شور ہے سیکیورٹی پر. کہا ایک بچہ ملنا چاہتا ہے آپ سے. کہاں وقت ہے ملاؤ. بچہ آتا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں اس کے. پوچھتے ہیں کہاں سے، وہ بتاتا ہے فلانی جگہ. تو ان کی تھوڑی سی زبان میں گفتگو، بچہ خوش ہو جاتا ہے. کہا کیسے آنا ہوا. کہا میں ایک گزارش کرنے آیا ہوں، درخواست. کہا یہ جو ممبر پہ حضرت قاسم کے مصائب پڑے جاتے ہیں نا، یہ بند کروا دیں. کہا کیوں. کہا کہتے ہیں کہ 12 سال کا بچہ تھا، نوجوان تھا 12 سال کا، اور موت اس کے لیے شہد سے بھی زیادہ میٹھی تھی. سنتے ہیں نا آپ. کہا یہ بند کروا دیں. کہا کیوں. کہا ہم 12 سال کے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جنگ پہ جانا ہے، تو کہتے ہیں نہیں تم بچے ہو. کہتا ہے یا تو بند کروا دیں یا ہمیں بھی جنگ پہ جانے دیں. اب انہوں نے بھی یہی بولا کہ ابھی تمہارے اسکول جانے کے دن ہے بیٹا. کہا نہیں، یا بند کروائیں یا ہمیں بھی جانے دیں. یہ ہے درس کربلا. ہم نے حضرت قاسم سے کیا لیا اور دوسری قوم حضرت قاسم سے کیا لے رہی ہے. یہی 7 محرم کی بات ہے عزیزان محترم. سال نہیں گزرا ابھی. پچھلی 7 محرم شدید بارش تھی، شدید بارش. عباس ٹاؤن کا اسکاؤٹ حسن رضا، پانی اتنا تیز تھا کہ پیچھے جو نالا بہہ رہا تھا، بچے کو بچاتے بچاتے خود پانی میں چلا گیا، اور 3 دن بعد اس کی باڈی ملی. شہید ہو گیا. اسکاؤٹ کی ڈیوٹیاں دے رہا تھا. اس کا آخری وائس نوٹ سنا میں نے، آخری اس کا وائس نوٹ، اس دن کا اس کا آخری وائس نوٹ ہے. اپنے کسی دوست کو اس نے کیا ہے. کہہ رہا ہے کہ تم اتنے دن سے کیوں نہیں آ رہے ڈیوٹی پر.
میں تمہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، تکرار کر رہا ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں. 8:45 پر یا 7:45 پر تم مسجد مصطفیٰ میں ہونے چاہیے ہو، عباس ٹاؤن کی جو مسجد ہے. کیوں؟ تمہیں نہیں پتا یہ نوکری کے دن ہے؟ تمہیں نہیں پتا یہاں پہ کتنی ضرورت ہے؟ کچھ ہو جائے کون ذمہ دار ہوگا؟ اور تم اس ٹائم بیٹھے ہوئے دوستوں میں ہوتے ہو. دیکھیں آپ احساس سے ذمہ داری کیسے. 20-21 سال کا جوان ہے، چھوٹا تھا، آتا تھا، میں اس کو مجلس میں دیکھتا تھا، بیٹھا ہوتا تھا جب کبھی ڈیوٹی کے کپڑوں کے اندر. اور جب میں اس کی شہادت کے بعد اس کے گھر گیا تو اس کے والد صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کو بہت شوق سے سنتا تھا. کہاں سے لیا اس نے یہ جذبہ؟ اس کے والد کہتے ہیں کہ کچھ دنوں سے وہ اپنی قضا نمازیں پڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. یہ ہے اس کربلا کے درس میں بیٹھنے والا جوان. یہ ہے نا، یہ ہے جس نے حضرت قاسم کو اپنا رول ماڈل بنایا، اپنی ڈیوٹی کو انجام دیا. اور 10 محرم کو جب اس کا بدن ملا نا، وہ بھی کپڑوں کی وجہ سے پہچانا گیا، اتنا پانی میں پھنس گیا تھا، جا کے کہیں آگے سے ملا. اور جب اس کا بدن آیا نا تو 10 محرم کو ان کی والدہ نے کہا کہ میں اس وقت حسین پر گریہ کرنے کے لیے. یہ ہے نا کربلا. میں اپنے بیٹے پہ نہیں رہوں گی، میں امام حسین. سیدہ کے لال کا بدن جب ہو نا کربلا میں پڑا تو پھر کسی اور پہ گریہ نہیں ہوتا. ہاں آزادارہ. یہ ہے درس کربلا، یہ ہے شب عاشور. امام حسین سب کو بتا رہے ہیں یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہاری جگہ ہے. اب پیچھے بیٹھا ہوا یہ بچہ کھڑا ہوا تیزی سے، کہا چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی؟ کہا بیٹا آپ کی باری بھی آئے گی، بلکہ آپ کے بھائی علی اصغر کی باری بھی آئے گی. غیرت مند تھا نا، غیرت مند تھا، ہاشمی جوان تھا. کہتا ہے چچا جان یہ لعین خیموں تک پہنچ جائیں گے. امام حسین فرماتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹا وہ خیموں تک نہیں، وہ آئیں گے بعد میں، لیکن علی اصغر خود جائیں گے، میں لے کے جاؤں گا علی اصغر کو. ہاں شب عاشور ہر ماں اپنے بیٹے کو کیا کر رہی ہے؟ تیار کر رہی ہے، تیار کر رہی. ام فروہ بھی حضرت قاسم کو تیار کرو. روز عاشور آئی، ایک وقت حضرت ام فروہ نے کیا دیکھا؟ قاسم خیمے میں بیٹھا ہوا ہے پریشان. کہا بیٹا کیا ہوا؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میدان جنگ میں ہونا چاہیے تھا. کہا ماں میں کئی دفعہ گیا ہوں چچا کے پاس، مجھے اجازت نہیں دے رہے. اللہ اکبر. کیسے اجازت دے حسین، کیسے دے؟ نور چشم ہے بھائی کا. ایسے میں حضرت ام فروہ کہتے ہیں بیٹا قاسم جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کے بابا نے آپ کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور یہ کہا تھا کہ بیٹا جب بہت مشکل وقت پڑے نا زندگی میں تب اس تعویذ کو کھولنا. اب ساری زندگی حضرت قاسم کو کبھی کوئی مشکل وقت پڑا ہی نہیں. کیسے پڑتا؟ حضرت عباس جس کا چچا ہو اسے کیوں وہ مشکل وقت پڑے؟ حضرت زینب ام کلثوم جس کو پالتی ہوں اسے کہاں مشکل وقت پڑے گا؟ ہاں زیادہ بھائی دیکھیں زندگی میں، بہرحال میں ایک جملہ آپ سے کہتا چلوں، زندگی میں ہم نے رونا تو شکر خدا کا کہ نصیب ہوتا ہے، لیکن ہمارا زیادہ رونا امام حسین کے لیے ہے. آج امام حسن کے لیے تھوڑا سا گریہ کر لیں، تھوڑا. وہ بھی تو زہرا کا بیٹا ہے نا. جو مصیبتیں اس نے دیکھی ہیں نا کوچے بنی ہاشم میں، وہ کسی نے نہیں دیکھی. خدا آپ کو اس کا اجر دے، بی بی آپ کو اس کا اجر دے. ہاں عزاداران محترم، اب جب حضرت قاسم نے دیکھا نا، ام فروہ فرماتی ہیں کہ بیٹا اس سے مشکل زندگی میں کوئی وقت نہیں آنے والا. کھولو تعویذ کھولا، کیا دیکھا؟ باپ کے ہاتھ کا لکھا ہوا، ولدی قاسم
میرے بیٹے قاسم جب دیکھنا دشت بیابان میں تمہارے چچا کو دشمن آدھا چاروں طرف سے گھیر لے تو پھر تم اپنے چچا کے لیے اپنی جان کو دینے سے دریغ نہیں کرنا. ہاں اتنی دفعہ جانا کہ وہ راضی ہو جائیں بس. اب تو قاسم کے چلنے میں ہی فرق آ گیا. اب جیسے امام حسین دیکھا نا قاسم کو آتے ہوئے سمجھ گئے کہ اب یہ ایک سفارش لے کر آ رہا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں عزاداران محترم اب جب وہ نامہ ملا نا, اب وہ جو تعویذ دیکھا, جیسے ہی امام حسین نے دیکھا ہوگا یقیناً بھائی کی یاد تو آئی ہوگی. بھائی خوشیوں میں آپ کو بھائی یاد آئے نہ آئے, جب انسان مشکل میں ہوتا ہے نا تو بھائی یاد آتا ہے اسے, پریشانی میں بھائی پیاسا ہے بھوکا ہے مشکل میں گرا ہوا ہے, بھائی تو یاد آیا ہوگا. اور کیا یاد آیا ہوگا؟ اللہ وہ مدینہ یاد آیا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے دونوں ہیں اور جلتا ہوا دروازہ گرا ہے ماں کے اوپر. یاد آیا ہو ایک دم چیزیں تو یاد آئی ہوں گی نا امام حسین کو. پھر یاد آیا ہوگا کچھ عرصے کے بعد رات کی تاریکی ہے اور ماں کا جنازہ اٹھایا جا رہا. یاد آیا ہوگا وہ کوفہ, وہ مسجد کوفہ کہ جب بابا کا سر بھائی کے, ہاں وہ بھی وقت یاد آیا ہوگا. مدینہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے اور تشت. اللہ اس وقت مقاتل بیان کرتے ہیں نا, جب اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھا نا امام حسین نے گریا شروع کر دیا. امام حسن نے کہا بھائی حسین نہیں, لا یوم کا ابا عبداللہ, آپ یہ رونا آپ کا دن جیسا تو کوئی دن ہی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. وہ بھائی نہیں ہے نا, اپنا نمائندہ بھیجا قاسم. مقتل میں بیان ہوتا ہے چچا بھتیجے دونوں گلے رکھ کے اتنا روئے بے ہوش ہو گئے. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ کئی دفعہ بے ہوش ہوئے. نہ جانے کون سی چیز ہے جو حضرت قاسم کو جدا ہی نہیں ہونے دے رہی ہے. ہاں عزاداران محترم یہ تو وقت بتائے گا کہ قاسم نے کتنی بڑی قربانی دی ہے. قاسم کو سوار کیا. جو بھی لوگ سوار ہوتے تھے لباس پہنتے تھے جنگ کا. یہ اتنا نازک بدن ہے, بس جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. سر اتنا ہے کہ خول جو ہے نا لوہے کا وہ نہیں آیا, امامہ باندھا. راوی کہتا ہے جیسے کوئی چراغ بنی ہاشم کا آیا. امام حسن کا بیٹا ہے, جنگ تو لڑنا آتی تھی, لڑنے میں لیے تو شیر خدا کے بوتے ہیں, کمی نہیں تھی. لڑنا شروع کیا, لڑتے رہے, جہنم کو واصل کیا, ایک کو اس کے اولادوں کو واصل کیا. دشمن ہے, خبیث ہے, پیچھے سے وار کیا. سامنے سے نہیں لڑ سکتے تھے, پیچھے سے وار کیا. کیا وار کیا؟ تلوار کا وار کیا. سر پہ خول نہیں ہے, امامہ ہے. سر شکاف ہوا, توازن ختم ہوا, گرے. مقتل کہتا ہے چہرے کے بل گرے. اجرکم عند اللہ. بھئی حسن سبز قبا کو پرچھا دیں آپ. جنت البقیع میں اس امام کو پرچھا دیں, اس امام کو پرچھا دیں. ہاں توازن نہیں تھا, چہرے کے بل گرے. پکارا چچا میری مدد کو. یہاں مقتل کہتا ہے امام حسین اتنی تیزی سے آئے. وہ لعین جس نے شکاف کے لیے تلوار چلائی تھی نا, اس نے چاہا کہ میں جلد گردن سر سے جدا کروں,
مگر امام حسین اتنی تیزی سے پہنچے، امام نے تلوار سے اس کے بازو کاٹ دیا۔ اب اس کا بازو جب کٹا نا تو اس نے شور مچایا، میری مدد میری مدد۔ اس اسنا میں بس آخری جملے، اس اسنا میں ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، یا کس یا امام، دھواں بیٹھا نا، نہیں پتا ادھر کی پسلیاں ادھر کی پسلیاں۔ امام حسین کے جملے ہیں، ہاں زیادہ بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول۔ یہ چند شبیں ہیں، جہاں دل چاہے جب چاہے روتے رہیے گا، امام کے جملے سنتے جائیے گا۔ امام کہتے ہیں قاسم چچا کے لیے کتنا سخت ہے کہ آپ پکارو اور میں نہ پہنچوں۔